بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اور جس نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر سٹوری بر وقت مل سکے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی سٹوری۔ برسات کی نرم بوندا باندی جاری تھی جب وہ پہلی بار ملی۔ لاہور کی پرانی حویلیوں میں سے ایک کے سامنے ایک لڑکی چھتری لیے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر گلابی سی شرم اور آنکھوں میں درد چھپا ہوا تھا۔ اس کا نام نورین تھا، ایک گم سم تنہا اور خوابوں میں الجھی ہوئی لڑکی۔ اور وہ تھا احمد، ایک سنجیدہ خاموش طبع نوجوان جو اپنی ماں کی خواہش پر وکالت کی تعلیم مکمل کرنے لاہور آیا تھا۔ وہ کتابوں کا دیوانہ تھا مگر اس روز نورین کو پہلی بار دیکھ کر کتابیں اس کے ذہن سے نکل گئیں۔ نورین کی زندگی کسی راز میں لپٹی ہوئی تھی۔ احمد جب بھی اس سے بات کرنا چاہتا وہ کچھ لمحوں کے لیے مسکرا کر خاموش ہو جاتی۔ محلے میں چہمگوئیاں تھیں کہ نورین ایک رئیس گھرانے کی بیٹی تھی مگر ایک حادثے نے اس کا سب کچھ چھین لیا۔ وہ حویلی جو کبھی خوشیوں کا گہوارہ تھی اب خاموشیوں سے بھری تھی۔ احمد اور نورین اکثر لائبریری میں ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے۔ دھیرے دھیرے بات چیت شروع ہوئی۔ وہ اسے شاعری سناتا اور وہ چپ چاپ سنتی۔ احمد کو اس کی خاموشی سے محبت ہو گئی، وہ خاموشی جو چیخ چیخ کر کچھ کہنا چاہتی تھی۔ تم بولتی کیوں نہیں نورین؟ کیونکہ جو سنا نہیں جا سکتا اسے کہنا بھی بیکار ہے۔ ایک دن نورین نے احمد کو خط دیا۔ خط میں بس اتنا لکھا تھا، اگر قسمت نے اجازت دی تو میں تمہارے ساتھ اپنی کہانی مکمل کروں گی۔ تم سے محبت کرتی ہوں مگر خود سے ہار گئی ہوں۔ اسی رات وہ غائب ہو گئی۔ احمد واپس اسلام آباد چلا گیا، اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا۔ کئی بار اسے لگا کہ وہ نورین کو بھول چکا ہے مگر جب بھی بارش ہوتی وہ لمحہ آنکھوں میں زندہ ہو جاتا۔ ایک دن عدالت میں وہ ایک کیس پر بحث کر رہا تھا، دوسری طرف ایک وکیل خاتون بیٹھی تھی۔ نقاب میں جب اس نے نقاب ہٹایا وہ نورین تھی۔ کیس کے دوران احمد کو پتہ چلا کہ نورین نے اپنی زندگی ایک چھوٹی یتیم بچیوں کی فلاح کے لیے وقف کر دی ہے۔ وہ پچھلے 5 سالوں سے ان کے ساتھ ایک ادارے میں رہ رہی تھی۔ اس نے احمد سے دوری صرف اس لیے اختیار کی تھی تاکہ اپنی ذات کی تکمیل کر سکے۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں احمد، مگر خود کو ٹوٹا ہوا سمجھتی تھی۔ اب واپس آئی ہوں، اگر تمہارے دل میں جگہ ہو تو میرے لیے دروازہ کھول دینا۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے نورین کا ہاتھ تھام کر کہا، میں نے تم سے اس دن محبت کی تھی جب تم خاموش تھیں اور آج بھی محبت کرتا ہوں جب تم مکمل ہو۔ تم جو ملی ہو میری دعا قبول ہوئی ہے۔ محبت کبھی وقتی نہیں ہوتی، اگر سچی ہو تو وہ وقت، فاصلہ اور حالات سب جھیل سکتی ہے۔ سچی محبت میں خود کو مکمل کرنے کا سفر بھی ضروری ہوتا ہے۔ نورین اور احمد کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچی محبت میں بہت ہی طاقت ہوتی ہے، جو کہ جیسے کہ نورین اور احمد کو ملا دیا۔ تو آپ کو میری سٹوری کیسی لگی ضرور بتائیے گا اور میری تھوڑی سی جو غلطیاں ہیں ان کو معاف کیجیے کیونکہ میری آئی سائٹ تھوڑی ویک ہے تو تھوڑا سا مجھے مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو میری سٹوری اچھی لگی ہے تو پلیز لائک شیئر ضرور کیجیے گا، کمنٹ میں مجھے اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ ملوں گی آپ سے دوبارہ کسی اچھی سی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ اگر آپ لوگوں کو آپ لوگوں میں سے کوئی میرا ویورز جانتا ہے کہ میں جو ناولس کی طرح والی سٹوریاں ہیں وہ آپ کو سناؤں تو مجھے پلیز بتائیے گا کہ وہ سٹوریز میں کہاں سے لے سکتی ہوں، پلیز مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملوں گی دوبارہ کسی اچھی سی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔